اللہ کے رسول کے حقوق جو انہوں نے جن اعمال کا ہمیں مکلف کیا ہے ان کی ادائیگی کے نام عبادات کہہ لیجئے، اور جو بندو کے درمیان تعلقات ہیں، بندو پر حقوق عائد ہوتے ہیں، ان کو شریعت مطہرہ نے معاملات سے تعبیر کیا۔ اس وقت ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ عبادات کے اندر دو چیزیں بنیادی ہیں کہ جن کے اندر گائے اختلاف رونما ہوتا رہتا ہے۔ جہاں تک معاملہ زکوٰۃ کا ہے، وہ معاملہ طے ہے کہ اگر آدمی سال کے بعد اس کے بعد اتنی محفوظ شدہ رقم ہو، نصاب زکوٰۃ کو پہنچے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے، اس کے لیے جگہ کا تعین ہے، وقت کا تعین ہے، اس کے اندر کوئی زیادہ مشکلات پیش نہیں آتی۔ مشکلات ہمیں پیش آتی ہیں کہ روزے کے تعین میں، عید کے تعین میں، اور اس کے علاوہ نمازوں کے اوقات کے بارے میں۔ چونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک یوں سمجھیے کہ اب نارمل ہے، غیر معتدل ہے، انتہائی طور پر یہ نارتھ کے اندر واقع ہے، اور یہاں جب دن لمبے ہوتے ہیں تو بہت لمبے ہوتے ہیں، جب راتیں لمبی ہوتی ہیں تو بہت لمبی ہوتی ہیں۔ وہ ممالک جو خط استوا کے قریب ہیں، ایکویٹر کے قریب ہیں، وہاں اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے یا تو دن رات کا جو تناسب ہے وہ برابر رہتا ہے، اور اگر فرق پڑتا ہے تو بعض ممالک میں جس میں 1 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے، 2 گھنٹے کا، یعنی پورے سال کے اندر جب راتیں بڑی ہوتی ہیں تو دنوں سے 2 گھنٹے بڑی ہوتی ہیں، جب دن بڑے ہوتے ہیں تو راتوں سے 2 گھنٹے بڑے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں مصیبت یہ ہے کہ جب دن بڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی بڑے ہوتے ہیں، جب راتیں بڑی ہوتی ہیں تو بہت ہی بڑی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہاں نمازوں کے اوقات میں بھی ہمیں بہت ساری دشواری اور مشکلات پیش آتی ہیں۔ شریعت مطہرہ نے جس نے ہم پر نماز فرض کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نمازوں کو ہم نے آپ پر وقتوں پر فرض کیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ نمازوں کی وجوب ادا کب ہوتا ہے کہ جب ان کے شرائط پائے جائیں، جب ان کا سبب پایا جائے، ان کی علت پائی جائے۔ تو اسی طریقے سے رمضان کے لیے خداوند قدوس نے روزوں کے لیے رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے بطور معیار کے قرار دیا ہے، بطور ظرف کے اس کو متعین کیا ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں بھی ہمیں یہ دشواری ہوتی ہے کہ رمضان کا آغاز کب ہوگا، اس کی انتہا کب ہوگی۔ الحمدللہ ہماری گزشتہ 25-30 سال کی محنت شاقہ کوششوں کے بعد اب الحمدللہ بحمد تعالی کافی برطانیہ کی سرزمین میں روزوں کے تعین میں اتفاق نظر آتا ہے۔ تقریباً مجارٹی ایک ہی دن رمضان کا آغاز بھی کرتے ہیں اور ایک ہی دن رمضان کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ اب دشواری جو پیش آتی ہے وہ نمازوں کے اوقات میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحتسب۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہم امی قوم ہیں، ہم نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کرنا جانتے ہیں۔ اس سے مراد سرکار کی ذات نہیں، بلکہ وہ لوگ اس سے مراد ہیں کہ جس ماحول کے اندر سرکار تشریف لائے وہاں اتنی تعلیم نہیں تھی، لوگوں کی معلومات نہیں تھی، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقے ان کو بتائے کہ اپنے مشاہدے کے ساتھ ان کا تعین کر لیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے صبح کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو کلام پاک کے اندر موجود ہے کہ صبح کا آغاز صبح صادق کے آغاز سے ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک درمیان میں جتنا دورانیہ ہے وہ صبح کی نماز کا وقت ہے۔ پھر ظہر کے لیے حضور نے فرمایا کہ زوال کے بعد، اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ طلوع اور غروب کے درمیان میں ایگزیکٹ مڈل کو آپ نکال لیں، جس کو ٹرانزٹ کہتے ہیں۔ جو ہی وہ آدھا دن گزرتا ہے تو اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ زوال کے وقت یا ذابہ کبریٰ کے وقت ہر شے کا جو اصلی سایہ ہوتا ہے اس کو نکال کر جب سایہ 1 مثل یا 2 مثل ہو جائے تو اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس میں شوافع کے ہاں اور حناف کے ہاں اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصلی سایہ کے سوا 1 مثل سایہ ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں حناف کے ہاں مثلین کے بعد یعنی شیڈو 2 کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ بھی کوئی اتنی دشواری کی بات نہیں ہے۔ مغرب کا وقت غروب آفتاب کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ دشواری جو ہمیں پیش آتی ہے وہ عشاء کے وقت کے آغاز کی اور صبح کے وقت کے آغاز کی، چونکہ یہاں قصہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
کہ جب شفق غائب ہو جائے، یعنی غروب آفتاب کے بعد جب شفق غروب ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ اس میں ائمہ مجتہدین کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ شفق سے مراد وہ زردی ہے یا شفق سے مراد سفیدی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک شفق سے مراد وہ سفیدی ہے جو غروب آفتاب کے بعد کناروں پر زردی ہوتی ہے، زردی کے چلے جانے کے بعد ایک سفید لائن ہوتی ہے، جب وہ غروب ہو جائے تو اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے اکثر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے اپنی زندگی کے آخری مراحل میں آپ نے شفق ابیض سے شفق احمر کی طرف آپ نے رجوع کر لیا تھا۔ یہ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔